الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ہمارے پاس الفاظ نہیں، کن الفاظ کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کروں کہ اس نے اس سال ختم نبوت سالانہ کانفرنس میں حال کو بالکل ابتدا میں ہی بھر دیا۔ آج یہ 18ویں سالانہ کانفرنس ہو رہی ہے، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ حال شروع سے ہی بھر دیا۔ حال تو بھر جاتا رہا، پہلے کانفرنس میں بھر جاتا رہا، لوگ دور دور سے آتے رہے، لیکن کب؟ جب تک جلسہ ہوتا رہا، جب تک کانفرنس ہوتی رہی۔ آج داخلے سے پہلے میں دیکھتا ہوں کہ حال بھرا ہوا ہے، تو کس زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کروں؟ آج میرا خیال یہی کہ اللہ تعالیٰ کے حضور شکریہ ادا کرتے ہوئے اگلے مقررین کے لیے وقت تھوڑا ہے، میں بات ختم کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ خدمات کو قبول فرمائے۔ تو میں بیماری میں جب آیا، جو دوست بھی ملے پوچھا کیا حال ہے؟ میں نے کہا آپ دیکھیں حال ہے کیا حال ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ یہ حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نقشہ دکھایا تو کہا کہ کوئی شکر میں کچھ ادا کر سوں۔ تو میں صرف ایک مسئلہ کہ اللہ کی رحمت بہت عظیم ہے، تو میں نے کہا اللہ کی رحمت کا تھوڑا ذکر کر دوں۔ گو آپ یہ کہیں گے کہ نہیں قادیانیت پر کچھ کروں، تو خود بخود کوئی بات ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی خلاف موضوع نہیں، نہ یہ سمجھیں کہ میں موضوع سے نکل رہا ہوں۔ اللہ کی رحمت، سب ذات توجہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر ہم ایمان رکھتے ہیں یا نہیں؟ تو یاد رکھیے اللہ کی رحمت، سنیے، اللہ کی رحمت جب تکلیف کے بعد آتی ہے تو جلدی آتی ہے یا دیر میں؟ بس ایک مسئلہ ہے، سوال ہے میرا۔ اللہ کی رحمت جب آتی ہے، زحمت کے بعد، تکلیف کے بعد آتی ہے، تو جلدی آتی ہے یا دیر میں؟ یہاں علماء کرام کا ایک ماشاء اللہ جنب غفیر ہے، اور اس کثرت جمع ہے۔ الحمدللہ ہماری یہ ختم نبوت فورم یورپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ دونوں ہمارے ساتھ جمع ہیں۔ پاکستان میں 2 جماعتیں ختم نبوت کے لیے دن رات کام کر رہی ہیں۔ ایک جماعت مولانا عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری اور مولانا محمد علی جلندری کی، اور ایک جماعت مولانا منظور احمد چنوٹی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا کہ ایک مولانا محمد علی جلندری کے خاندان کے وارث یہاں مانچسٹر میں موجود ہیں۔ آپ مفتی فیض الرحمان کو صرف اس لحاظ سے جانتے ہیں کہ یہ جامعہ اسلامیہ سٹاکپور روڈ کے امام ہیں، آپ یہ نہیں جانتے کہ یہ مولانا محمد علی جالندری رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے وارثوں میں سے ہیں۔ ان کو جو یہ شوق قادیانیت کے رد میں مجھ سے نہیں، مولانا محمد علی جالندری کے خاندان سے۔ تو آج مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ ایک طرف مولانا محمد علی جالندری کے خاندان کا فرد مفتی فیض الرحمان، اور دوسری طرف مولانا منظور احمد چنوٹی کا نمائندہ یہاں، چنوٹی صاحب کہاں ہیں؟ وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں الحمدللہ ہمیں دونوں کا تعاون حاصل ہے، اور دونوں اپنے کام میں حضرت مولانا خان محمد صاحب سراجیہ خان کا سراجیہ کندیا کے تھے، دونوں کی قیادت میں ہم دونوں کا جماعتیں کام کرتے رہی۔ اس وقت خان کا سراجیہ کندیا کے سجادہ نشین تشریف فرما ہیں، صدارت فرما رہے ہیں، اور ہر سال ان کی عافیت
جب تک مولانا تھے وہ ہمارے لیے امیر تھے. ان کے بعد الحمدللہ انہوں نے کبھی نہ نہیں کی. اور پھر رمضان کے بعد جب عالمی ختم نبوت کا جب جلسہ ہوگا، جب کانفرنس ہوگی، تو پھر ہم ساتھ ہوں گے. تو یہ جو فورم یورپ ہے اس میں دونوں جمع ہیں اور دونوں آتے ہیں. تو میں نے یہ یورپ کے نام کی جماعت اس لیے بنا رکھی کہ کوئی تو ایسا ہو جس میں دونوں جمع ہوں. کوئی زاویہ ایسا بھی تو رکھو نا جس میں دونوں جمع ہیں. تو ختم نبوت فورم میں دونوں جمع ہیں. اس کا میں اللہ کا حضور شکر ادا کرتا ہوں. لیکن ایک مسئلہ یہ بتاتا ہوں، اللہ کی رحمت دیر میں آتی ہے جلد. آپ کہیں گے عجیب سوال ہے. اللہ کی رحمت جلد آتی ہے یا دیر میں؟ آپ تو ابھی آئے ہیں سعودی عرب سے، آپ ہی بتا دیں، کیونکہ جو سعودی عرب سے آئے ہیں ان کا تو علم بڑا تازہ ہے نا. میرا سوال ہے علماء حضرات سے، اور علماء کے علاوہ جو باقی حضرات ہیں ان کا لائن ریلیجن کی کیا ہے کہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں علماء پر کہ دین کی قیادت جو علماء سے آئے گی وہی صحیح ہے. تو جتنے بھی آدمی، جتنے حضرات یہاں ایسے ہیں جو علماء نہیں، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ علماء ہی حضور کے وارث، پیغمبروں کے وارث، جن کا علماء پر اعتماد اور ٹرسٹ ہے وہ یہاں بیٹھے ہیں. یا علماء تو اتنا تو بتا دیں کہ اللہ کی رحمت دیر سے آتی ہے جلدی نہیں. میں کچھ عرض کرتا ہوں اور آپ کو یہ اس طرح بلاتا ہوں کہ اپنے یادوں کو تازہ کریں، ماضی کو آواز دیں. سیرت سنتے ہوئے، سیرت کی تقریریں سنتے ہوئے آپ کو مدت گزری، سیرت کانفرنسیں آپ نے 12 سنی، تو آپ اس کا جواب کہ رحمت جلد آتی ہے یا دیر تو سن لو. خاتم النبیین مکہ مکرمہ میں کتنے سال تکلیفوں میں رہے؟ 10 سال یا 13 سال؟ اگر کہو معراج سے پہلے کے تو صرف 10 سال، اور پورا قیام مکہ کا دور دعویٰ نبوت بعد 13 سال. تو 13 سال حضور تکلیف میں رہے، شدائد میں رہے، ابتلا میں رہے، سختیوں میں رہے، دبے رہے، لیکن کہتے رہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اپنی بات نہیں چھوڑی. تو 10 سال کے بعد ایک وقت، 13 سال کے بعد ایک وقت آیا کہ راتوں رات مکہ سے نکلنا پڑا. وہ رات کا مسافر جب تنہائی میں ایک ساتھی کو لے کر چلا، کتنے سالوں کے بعد؟ اعلان نبوت کے کتنا دیر بعد، کتنے عرصے کے بعد؟ 13 سال کے بعد. تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ وہاں سے چلے 13 سال کے بعد، تو 10 سال کے اندر اللہ نے اسی پیغمبر کو فاتح بنا کر مکہ میں اس پر جھنڈا اسلام کا لہرایا یا نہیں؟ تو تقریباً کتنا عرصہ رہی؟ 13 سال. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بدلا اپنی رحمت سے کتنے؟ 10 سال. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ رحمت کب آتی ہے تو کہو جلدی. خاتم النبیین کی تاریخ بتاتی ہے کہ 10 سال بعد. 10 سال پہلے رات کی تنہائی میں چھپ کر سفر کرنے والا جب مکہ سے نکلا تو 10 سال کے اندر اتنا بڑا انقلاب. تو اللہ کی رحمت جلد آتی ہے دیر میں؟ اب تو جواب دے دینا. زیادہ 10 سال. 10 سال. اور اگر آپ معراج کے واقعہ کے بعد کے اس قصے گنے تو جو 12-13 سال ہو جائیں گے. تو یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ کی رحمت جلد آتی ہے، 10 12 13 سال سے زیادہ عرصہ نہیں. آپ کو پتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ جب موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو چھپا کر ماں کہتی تھی کہ کہاں میں چھپاؤں،
لیکن اللہ تعالیٰ عجیب قدرت رکھنے والا ہے. اس نے جس نے حکم دیا تھا کہ بنو اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دو، انہی کے پاس وہ آئے، اس نے سنبھالا، اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہم کیا پال رہے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ نبوت کیا، وہ مخالف ہو گیا اور بنو اسرائیل پر بہت پابندیاں لگائیں مصر میں. تو موسیٰ علیہ السلام کتنا عرصہ دعویٰ نبوت کے بعد وہاں رہے؟ وہ بھی 12 سال سے زیادہ نہیں، 12 سال سے زیادہ نہیں. فرعون کو چیلنج دیا، اصل مجھے بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ کر، میں چلتا ہوں، میں تیرے ملک سے چلتا ہوں. اس نے کہا نہیں چلنے دیں گے، جتنے بنی اسرائیل ہیں ان سے کام لیں گے اور ویجز ان کی تھوڑی، کیوں؟ نوکر ہیں. مصری قبطی جو ہے وہ جو نوکری کرے اس کو جو اجرت ملتی ہے تو آدھی اجرت میں تمہیں کریں گے. اور بنو اسرائیل دبے ہوئے تھے کہ راتوں رات اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم راتوں رات نکلو. حضور جب سختیوں میں تھے تو راتوں رات نکلے یا نہیں؟ اور موسیٰ علیہ السلام جب سختیوں میں تھے تو راتوں رات نکلے یا نہیں؟ شکل اور تھی لیکن یہ راتوں رات. اور آپ نے فرعون کی سختیاں برداشت کی، اس سے زیادہ نہیں. جب نکلے تو ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بنی اسرائیل کو نکالا تو ان پر آگے سختی کا دور کتنا رہا؟ سختی کا رہو 10-12 سال. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آگے دریا پار کر گئے تو آگے دوسرا امتحان آیا وادی طی کا، وہاں 40 سال. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ یہ زمین تمہارے لیے میں نے دے دی، تمہیں دے دی، اے بنی اسرائیل تم ذرا آگے بڑھو. انہوں نے کہا نہیں، اس بنتا وربوں کا فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ہم آگے نہیں جائیں گے. انہوں نے کہا جاؤ، اللہ نے وعدہ کیا ہے، ہم نہیں جاتے. فرمایا کہ یہ سرزمین تم پر محرمۃ علیہم 40 سنہ، 40 سال تک اب نہیں جا سکو گے. تو 40 سال وہ وہاں تو رہے لیکن اللہ نے سختیاں نہیں کی. موج سے رہے، کیا کھانے کا بھوک لگی ہے تو من و سلوا، بھوک لگی ہے تو من و سلوا اترتا ہے. چلتے ہیں تو بادل سایہ کرتے ہیں، ہے سزا. لیکن اللہ کی رحمت چھائی ہوئی ہے. لیکن پھر وقت آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام وہاں کتنا عرصہ ٹھہرے؟ اگر شعیب علیہ السلام کے پاس جتنا عرصہ رہے وہ بھی ساتھ کر لو تو زیادہ ان پر وہ تکلیف کا دور رہا 15-20 سال. اور آگے 40 سال وہ آزمائش بھی رہی، غلامی بھی رہی، زمین سے نکلنا حرام بھی کر دیا. لیکن اللہ رحمت فرمائے کہ ادھر بادل سایہ کرتا ہے، من و سلوا اترتا ہے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ 40 سال کو بھی شمار کر لو تو 40 اور 50، اس سے زیادہ اللہ کی رحمت دیر نہیں کرتی. لیکن خاتم النبیین اس چیز بتاتی ہے کہ 10-12 سال کے اندر. پچھلی تاریخ کو بھی دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کو دیکھیں تو کوئی ایسا پیغمبر نہیں کہ جس نے تکلیفوں کا دور دیکھا ہو اور پھر رحمت نہ برسی ہو. اور آزمائش کا اور سختیوں کے دور زیادہ 15-20 سال، 30 سال، 40 سال کر لو، اس سے زیادہ نہیں. تو ہم حیران ہیں کہ قادیانی اتنا نہیں سوچتے کہ مرزا غلام احمد نے جب دعویٰ نبوت کیا تو 40 سال کیا، ایک صدی ہو گئی، صدی سے بھی زیادہ ہو رہا ہے. اور صدی سے زیادہ ان کی سختیاں ختم نہیں ہو رہی. جب سختیاں ختم نہیں ہو رہی تو معلوم ہوا کہ یہ اس لائن کا ہی نہیں. اللہ کی رحمت، مولانا اللہ کی رحمت جلد ہوتی ہے دیر؟ کیوں جی؟ اللہ کی رحمت جلد ہوتی ہے. میں ایک آیت پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، سختی ہو ساتھ ہی مدد آتی ہے.
سختی کے ساتھ ہی یسر ہے. تو کیا چاہتا ہے کہ اگلا جملہ یہ ہو کہ پھر جو آرام ہے اس کے بعد پھر سختی ہے، سختی کے بعد آرام، آرام کے بعد پھر سختی. لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا انا مال عسر یسرن، انا مال عسر 2 دفعہ. تو معلوم ہوا یہاں تنگی کے بعد پھر آسانی 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 ہے. تو قادیانی نوجوانوں کو یہ بات کہو کہ تمہارا اوپر کہ پہلے قادیان میں تم تھے تو جب تقسیم ملک ہوا مسلمانوں کو تو نکالا ہی گیا، سکھ ظالموں نے ظلم کر کے نکالا ہی، تو تم کیوں ساتھ نکل کھڑے ہوئے؟ جب ان کے قافلے آ رہے تھے، ان کے قافلے مسلمانوں کے ساتھ ہی مل کر لاہور کی طرف آ رہے تھے، تو مولانا ظفر علی خان زندہ تھے ان وقت. تو انہوں نے ان کو کہا کہ اب تم کن کی ماتحتی میں آئے ہو؟ پاکستان جو بن گیا. تو پاکستانی کون ہے؟ یہ وہی تو ہے مسلمان جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ جو مرزا غلام محمد کی نبوت کو نہیں مانے گا وہ ذریت البقایا ہے، وہ ذریت البقایا ہے. ذریت تم کہتے نہیں تھے؟ تو مولانا ظفر علی خان نے پوچھا مرزا بشیر الدین محمود سے جو قافلہ لے کر جا رہا تھا لاہور کی طرف، کہا کہ مرزا صاحب یہ بتائیں ذریت البقایا جن کا تھا نام، تم نے نام یہ دیا تھا ذریت البقایا جن کا نام تھا، اب ان کی چاپلوسی کیوں ہو گئی ضروری؟ ان کے ماتحت ہو کر کیوں جا رہے ہو؟ ذریت البقایا کل تک تھا نام جس کا. غلام احمد نے لکھا تھا کہ میری کتابیں خزانے، یہ روحانی خزانے کا تل کا کتب، یہ میری کتابیں ہیں. ینظر الیہ کل مسلم، ہر مسلمان کو دیکھے گا بے عین المحبت والمودت ویکبر دعوتی ویصدق دعوتی الا ذریت البقایا. صرف وہی ان کتابوں کو مسترد کریں گے جو صحیح النسل نہیں. تو مولانا نے کہا ذریت البقایا کب تک تھا نام جن کا، آج ان کی چاپلوسی کیوں ہو گئی ضروری؟ یہ مکہ کو چھوڑ آیا کیوں قادیاں کا نوری؟ لیکن انہوں نے آ کر ڈیرا لگایا اور کہا ہمیں پناہ مل گئی، ہمیں پناہ مل گئی، پناہ مل گئی. کیوں؟ ہم پرومس مسیح ہم اس کی جماعت ہیں، اور قرآن نے کہا ہے کہ ان کو پناہ ملتی ہے. آبینا مائلہ ربت ذات قرار مبین، ہمیں پناہ مل گئی. اور جگہ کا نام رکھا ربوا، ربوا کا معنی ہے پناہ گاہ، اور کہا ہمیں پناہ مل گئی. تو اب پھر وقت آیا کہ ان کا سربراہ ربوا جس کو کہا تھا پناہ مل گئی، وہاں سے راتوں رات نکل کر لندن پہنچ گیا. پھر راتوں رات نکل کر تو پھر ربوا اس کی پناہ گاہ رہا نہیں. پھر کہاں آئے؟ لندن. اور اب ان کے لیے آزاد دنیا میں کہیں چپا پر جگہ بھی ہے؟ پاکستانیوں تم ان سے 1000 درجہ اچھے ہو کہ تم وہ یہاں رہ رہے ہو، لیکن آپ کا تعلق پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، دوسرے ملکوں سے ہے، اور آپ بھی وہاں آزاد ہیں آباد شاری. قادیانی وہ بدقسمت کہ چپا بھر بھی جگہ ان کے لیے آزادی کا نہیں. اور اگر امان ملی تو لندن میں، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، نہ کہیں جہاں میں امان ملی. جو امان ملی تو کہاں ملی؟ اب صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ اس لائن کا نہیں. خدا کی رحمت جلدی آتی ہے، اتنی لمبی کہ ان کے ابتدا کیوں ان کے نوجوان نہیں پوچھتے اپنے سربراہ سے کہ ہم کب تک مارے کھاتے رہیں گے؟ ادھر سے ادھر گئے، ادھر سے ادھر گئے، نہ قادیان میں رہ سکے، پھر نہ ربوا میں رہ سکے. اب لندن میں بھی ہم ان قوموں کے ماتحت ہیں. دنیا بھر میں آزادی کا سانس لینا ہمیں نصیب ہی نہیں ہوا. جب سے مرزا غلام نے دعویٰ نبوت کیا اس وقت سے لے کر آزادی کا سانس کبھی نصیب ہی نہیں ہوا. ایسا بدقسمت قافلہ نبوت کے دعوے کے ساتھ پوری تاریخ میں نہیں چلا. اب وقت آ گیا ہے
کہ آپ یہ اتنی بات کا، یہ میں بات جو کہہ رہا ہوں کوئی تفسیر نہیں میں بیان کر رہا، آیتوں کی تفسیر نہیں، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، عام قوم اتنی معلومات تو سب کی ہے نا کہ یہ کب سے مار کھا رہے ہیں، کب سے 100 سال سے زیادہ ہو گیا، اور کب تک؟ تو میں نے نوجوانوں کو کہا کہ اے میرے عزیزوں، قادیانی نوجوانوں کو جو کالجوں میں پڑھتے ہیں ان کو ایک محبت کے موڈ میں ان سے پوچھو کہ کب تک ہم مصیبت میں رہیں گے، اور فون کرو، ان کو ایک مضمون لکھ کر دے دیا، ہم نے ایک مضمون شائع کیا اردو اور انگریزی میں، اور کہا کہ ان سے پوچھو ہم کب تک مار کھاتے رہیں گے۔ تو انہوں نے جب فون کیا بار بار تو کوئی جواب بھی نہ ملا، اور اس نے کہا کہ ہم کب تک مار کھائیں گے۔ جب مجھ کو مجبور کر دیا تو مرزا مسرور نے جوابی میں دعائی طور پر کہا کہ اصحاب کہف بھی تو 300 سال سے ہیں پڑے ہوئے۔ تو قادیانی نوجوانوں کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ 100 سال تو مار کھائی تھی، 300 سال اور سن لو کہ وہ ڈٹے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو دعوی نبوت نہیں، وہ تو اولیاء اللہ ہیں، اصحاب کہف اولیاء اللہ ہیں۔ اب وہ نبوت کس قدر غلط ہوگی کہ جو اپنے ثبوت کے لیے اولیاء کا سہارا لیتی ہے۔ اولیاء نبیوں کا سہارا لیتے ہیں، نبیوں نے بھی کبھی اولیاء کا سہارا لیا؟ تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو کہتے ہیں وہ جو سوئے ہوئے نا، تو بھائی تم کون ہو؟ میں قادیانی کا خلیفہ ہوں۔ تو وہ جو سوئے ہوئے ہیں ان کا نگران کون ہے؟ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَسِیدِ۔ قرآن کہتا ہے کہ جہاں اصحاب کہف اندر لیتے ہیں ان کی نگرانی کے لیے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَسِیدِ۔ ترجمہ کریں گے اگلے مقرر جو ہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ کوئی کہے کہ آپ نے یہ ترجمہ کیسے کر دیا۔ میں کہتا ہوں بس قرآن کافی ہے، میں ترجمہ نہیں کرتا۔ لیکن آپ بتائیں اس بات کے لیے کسی حوالے کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ تو پھر اللہ کی رحمت کہ ان مع العسر یسرا، پھر اسی کو ہی تو ہے ان مع العسر یسرا۔ اس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی کہ اے میرے محبوب، آپ پر جو سختیاں ہو رہی ہیں، آپ پر جو سختیاں ہو رہی ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا۔ ماں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ تیرے خدا نے تجھ کو چھوڑا نہیں، نہ تجھ سے ناراض ہوا۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ بعد کی گھڑیاں تیرے لیے پہلے سے بہتر ہوں گی۔ تو کیا حضور کے لیے بعد کی گھڑیاں پہلے سے بہتر ہوئی یا نہ کہ 10 سال کے اندر اندر فاتح ہو گئے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ تجھے وہ کچھ دے گا کہ تو راضی ہو جائے۔ تو اللہ تو حضور کو راضی کرے گا، تو وہ کچھ دے گا تو راضی ہو۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو فرمایا میری رحمت جلد آتی ہے۔ تو ان پر کوئی رحمت، یا اللہ یہ عجیب لوگ ہیں کہ جب سے دعویٰ نبوت کیا سختیاں ہی سختیاں، 100 سال بڑی مشکل سے گزارے، اب 300 سال اور سن لو کہ یہ پڑے رہیں گے، کب تک پڑے رہیں گے۔ تو دوستو، عزیزوں، بزرگوں اور بھائیوں، یاد رکھو اللہ کی رحمت کب جلدی اتری ہے دیر میں؟ جلد اتری ہے دیر میں؟ میں نے واقعات بتائے، دلائل نہیں دیے، ورنہ دلائل میں دیتا تو آپ کو بتاتا کہ اللہ تعالیٰ نے خود حدیث قدسی میں فرمایا کہ اے میرے بندے ان مشیت الیہ ہر بل تو الیہ کا، اے میرے بندے تو چل کر میری طرف آئے، میں دوڑ کر تیرے آتا ہوں۔ کیا مطلب؟ تو چل کر ان مشیت الیہ، اگر تو چل کر آئے میری طرف ہر بل تو الیہ کا، میں دوڑ کر آتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیری علی العباد ناظرون
وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بنوما وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. کہ میرے بندے مجھے ناراض ہی کرتے ہیں، میں پھر بھی رحمت برساتا ہوں، حالانکہ وہ میرے محتاج ہیں، حالانکہ وہ میرے محتاج ہیں اور میں ان سے بے پرواہ ہوں، مجھے ان کی مدح کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے باوجود میں اپنی رحمت برساتا ہوں. ان ابتلیتہم بالمصائب، میں ان کو مصیبتوں میں گھیرتا ہوں. کیوں؟ لأطہرہم من المعائب، تاکہ ان کو عیبوں سے پاک کر کے جنت بھیجوں. میری طرف سے سختیاں آتی ہیں، میں ان کو حافظ ابن قیم نے مدارج السالکین میں اس روایت کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. میرے پاس وقت نہیں کہ میں بیان کروں، لیکن عرض یہ کرتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا تم چال کر رہو، میں دوڑ کر رہتا ہوں. تو جب اللہ کی رحمت اتنی قریب ہے تو یا اللہ یہ آئے گی کب؟ اب ہم یقین کریں ہم کس کی امت ہیں؟ خاتم النبیین کی. اور اس کا ابھی رجب کا مہینہ گزرا پیچھے دنوں، آپ نے معراج النبی پر تقریریں سنی ہوگی، تو آپ نے سنا یا نہیں کہ حضور بس بیت المقدس میں زندہ ہوئے تو آپ نے جماعت کرائی، پیچھے کتنے کھڑے تھے؟ بھائی پیچھے جو کھڑے تھے صف انبیاء بن گئی تھی نا، پوری صف بن گئی تھی. کتنے کھڑے؟ ان میں 1,00,000 کئی ہزار پیغمبر اور رسول کتنے تھے؟ بھائی دیکھیے میرے ساتھ مدد کریں کچھ. حضور کے پیچھے کتنے پیغمبر کھڑے تھے؟ کہو 1,00,000 کئی ہزار. کیوں جی ٹھیک ہے نا؟ 1,00,000 کئی ہزار. ان میں سے 313 رسول تھے. 1,00,000 کئی ہزار نبی تو رسول کتنے تھے؟ 13. اب 313 تو 313 کس میں گم سے، کس میں جمع سے؟ آپ نے غور نہیں کیا، ایک دفعہ سن لو. آگے ان کے کون کھڑا رہا؟ محمد. اور محمد کے اعداد جو ہیں، اعداد وہ 313 ہیں، تو 313 نام محمد کے تحت آ گئے. ان کے آگے جو محمد کھڑے تھے اس کے اندر 313 جذب ہو گئے. کیوں؟ جیسا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اعداد کتنے ہیں؟ 786. تو محمد کے کتنے ہیں؟ 313. تو جو 1,00,000 کئی ہزار تھے ان کا خلاصہ 313، اور 313 ہی جذب ہو گئے اس نام میں جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ 313 جو اس میں جذب ہوئے وہ پھیلے کب؟ حضور پھر مدت کے بعد جب میدان بدر میں آئے تو بدر میں آپ کے ساتھی صحابہ کے 313. تو جو 313 جذب ہوئے ذات محمد میں، وہ پھیلے مقام بدر میں. تو وہ جو لوگ صحابہ ہیں ان کو ہم اس طرح نہ سمجھیں کہ جس طرح سارے رسول سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کا فیض محمد صلی اللہ علیہ وسلم معرفت پھر اتارا ان میں. بھائی دیکھیے میں نے آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے مجبوری کے تحت مفتی صاحب کو، جو مولانا محمد علی جلندری کے خاندان سے، اور یہ جو چنوٹی صاحب ہیں ان کو کہہ دیا کہ میں کہتا ہوں کہ اس دفعہ ہم ختم کانفرنس سالانہ نہ کریں. ہمت نہیں. ان دونوں پارٹیوں والوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن میں نے معذوری اظہار کی. تو میں جامعہ اسلامیہ میں تھا کہ ایک شخص وہاں کھڑے ہوئے، انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں اس کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بھائی پوچھو کیا. وہ کہتے ہیں خواب مجھے آیا جب کہ میں کوئی جمعہ نہیں پڑھ کر گیا تھا،
کوئی درس سے ہو کر نہیں گیا تھا، نہ کسی عالم کی مجلس میں تھا، تو اچانک خواب آیا مجھے۔ میں حیران ہوا کہ وہ خواب کیا آیا۔ کہنے لگا خواب میں نے دیکھا ہے کہ مانچسٹر کے قادیانی اور ان کے ساتھ قادیانیوں کے جم غفور ہے، جم غفیر، تو وہ بیٹھا ہے بڑی کشتی میں بیٹھا ہے، اور ادھر وہ بیٹھا ہے اور ادھر سامنے آپ کھڑے ہیں۔ تو وہ ان کا سربراہ کہہ رہا ہے کہ خالد محمود آج فیصلے کا دن ہے، آج فیصلے کا دن ہے، یا تو کوئی دکھا یا ہم کوئی دکھائیں۔ میں کہا عجیب بات ہو گئی، کیا کہا؟ اس نے مجھے کہا کہ یہ کہا کہ یا تو دکھا یا ہم دکھاتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کا رنگ، مجھے کہنے لگے آپ کا رنگ زرد پڑ گیا ہے۔ تو میرا رنگ زرد تھا بیمار ہونے کی وجہ سے نہیں، آپ کا رنگ زرد پڑ گیا ہے۔ تو جب اس نے کہا نا رنگ زرد پڑ گیا ہے، تو مجھے خیال ہوا کہ میں نے جو کہا نا کہ اس سال ہم کانفرنس نہ ہی کریں، شاید یہ زرد رنگ ہے۔ کہ میں نے کہا پھر آپ کے جب رنگ زرد پڑ گیا ہوا کیا؟ کہنے لگا وہ کشتی، اس نے پھر حکم دیا میں اپنی پوری کشتی کو اب لے کر نکلتا ہوں مقابلے میں۔ مانچسٹر والوں، مرزا غلام کو نہ ماننے والوں، اب آؤ تم دیکھو کیا ہے تمہارے پاس۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہ کشتی یا وہ ایک کیمپ جو ہے نا میں اٹھتا دیکھا آسمان کی طرف، اور جتنا وہ اٹھ رہا ہے آپ کا رنگ زرد پڑ رہا ہے۔ پھر جب وہ سین ہو گیا پورا تو کہا کہ اب آپ مجھے کہنے لگا، انہوں نے جو بتایا کہ آپ نے خدا کو مخاطب کر کے کوئی باتیں کی ہیں، اور کہا کہ اے اللہ آج پوری مسلم کمیونٹی کا ختم نبوت کے مسئلے میں تو نے آگے نکلنے والا مجھے بنا دیا۔ میرے پیچھے تمام مسلمان عالم جو جہاں پھیلے ہیں وہ میرے ساتھ ہیں، ختم نبوت کے عقیدے کے لیے ہم سامنے آئے، لڑ نہیں رہے، بیان کر رہے ہیں۔ تو ہم یا اللہ جب کہا تو کہا کہ میں خدا سے کہتا ہوں کہ یا اللہ میری مدد کر۔ آپ نے یہ کہا ہی ہے کہ یا اللہ میری مدد کر، اور ساتھ ہی کہا کہ اگر تو میری مدد نہیں کرتا تو حضرت غوث پاک جو ہیں وہ میرے پیچھے کھڑے ہیں میری سفارش کے لیے، وہ جب سفارش کے لیے تجھے کہیں گے تو وہ تو ہیں تیرے مقرب، تو ان کی مانے، لیکن میرے پیچھے وہ کھڑے ہیں، اے اللہ تو مان لے۔ پھر اللہ نے کس طرح مانی، اور میں نے آپ حضرات سے یہ کہا کہ میں نے پوچھا کہ وہ کشتی اوپر ان کی چڑھی کیسے جس پر وہ اتنے نازاں تھے اور فراں تھے۔ تو انہوں نے ایک جانور کا نام لیا، مجھے نام نہیں آتا، خود ہی سنا دیں گے، کہ جس کی نسل آدم کے زمین پر اترنے سے پہلے ختم ہو چکی۔ آدم علیہ السلام جب آئے زمین پہ، حوا جب اتری، ان سے پہلے تھی، یہ زمین کے گہرائی میں جانے والے بتاتے ہیں کہ ان کی نسل ختم ہو چکی۔ اب میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، باتیں تو ختم نہیں ہوں گی، جنہوں نے باتیں سننی ہیں ان کے لیے آگے میدان پڑا ہے، یہ میری نشانیاں ہیں۔ اگلی کانفرنس کس کو نصیب ہوتی ہے کس کو نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میں آپ سب حضرات کی طرف سے ایک حجت پوری کر رہا ہوں قادیانیوں کے مقابلے میں۔ اور اب میں نے بیٹھ کر تقریر نہیں کی، اٹھ کر، کیوں آپ یہ نہ کہیں کہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ میں الحمدللہ کھڑے ہو کر تقریر کر رہا ہوں اور آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، پہلا عقیدہ اللہ کی رحمت جلد آتی ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں کہ اس کے بعد پھر مزاحمت آئے، مالو سے یسر مالو سے ڈبل ہے، جلد آتی ہے۔ اور یہ جو اتنے سالوں سے یہ کوئی نبوت کا تصور
نہیں، سب انبیاء ان کے حضور کے پیچھے لیلۃ القدر میں اس رات معراج کی رات میں جمع تھی. تو ان قادیانیوں سے پوچھو کہ ڈھونڈو کہیں غلام احمد وہاں نظر آتا، کہیں وہیں نظر آتا ہے؟ تو قادیانی کہتے ہیں وہ تو اس وقت تھا ہی نہیں. تو پھر اللہ نے یہ جمع کیسے سب کیسے بنا دی؟ جمع تبھی ہوتے ہیں جب جمع سارے ہونے والے ہوں. جب کوئی سارے جمع نہ ہوں کوئی جمع کرتا ہے؟ جمع کے بعد تو تفریق آتی ہے. اس امت کو بتایا گیا کہ جمع کی منزل ہو چکی، سارے جمع ہو چکے، بیت المقدس جمع ہو چکے، پیغمبر کے پیچھے جمع ہو چکے. اب مرحلہ جمع کا نہیں تفریق کا ہے. تم عقیدے کا اظہار کرو، لا نفرق بین احد من رسله. اے اللہ، جو رسولوں کی جماعت ہو چکی ہم کسی کو نکالتے نہیں، ہم کسی کو نکالتے نہیں، اور کسی ایک رسول کا بھی ہم نے انکار نہیں. لا نفرق بین احد، ہم نے جمع بھی مانی اور تفریق کا اعلان کیا کہ ہم تفریق نہیں کرتے اور ہم اسی بات پر قائم ہیں. تو آپ حضرات، یہ ہمارا قادیانیوں سے اختلاف جو ہے وہ، یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جب علماء دیوبند کا ذکر کرتے ہیں تو لوگ کہتے تھے علماء اہل حق. تو اہل حق کا معنی کیا ہے؟ اہل حق کا معنی کرتے ہیں سچی بات کہنے والے. یہ نہیں معنی اس کا. اہل حق کا معنی ہے کہ جو حقیقت پر عقیدے کی بنیاد رکھتے ہیں. حقیقت کے مقابلے میں ہوتا ہے مجاز. مجاز کا معنی عارضی، کہ ہم حقیقت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ مجاز پر. ہم کہتے ہیں کہ مسیح بن مریم نے ہی آنا ہے، تو مسیح بن مریم کیا ہے؟ حقیقت. اور مجاز کہ کوئی کہے کہ مجھ میں اس کی ساری صفتیں آ گئیں. منم مسیح زمام و منم کلیم خدا، من مسیح زمام و منم کلیم خدا، من محمد و احمد کے مجتبی باشد، کہ مجھ میں ساری آ گئیں. یہ جو اس نے کہا کہ میں ہوں اب سب کچھ، ہم نے اس کے جواب میں یہ کہا یہ کیا ہے؟ مجاز. مجاز. اور اس کے لیے ڈیتھ کے لیے ایک ہی لفظ ہے. عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ ڈیتھ کے لیے ایک ہی لفظ ہے جو حقیقت ہے. وہ کیا ہے؟ موت. وہ لفظ کیا ہے؟ موت. اس سے زیادہ کوئی لفظ واضح نہیں. تو قادیانی جب کہتے ہیں کہتے صاحب موت ان کی ڈیتھ ہو چکی، وہ ہم سے کہتے ہیں کہ بتاؤ ان کی وفات ہوئی یا نہیں. ہم کہتے ہیں وفات کیا ہے؟ وفات مجاز ہے. وفات کا لفظی معنی پورا ہونا. کوئی مر جائے تو آپ کہتے ہیں نا یہ پورا ہو گیا. آپ کیا بھی کہتے ہیں اردو میں، دہلی والوں؟ مر جائے تو کہتے ہیں نا پورا ہو گیا. اب وفات کا لفظ عیسیٰ پر آئے تو یہ حقیقت ہے یا مجاز؟ زمخشری لکھتا ہے کشاف میں یہ مجاز ہے، اور ہم کہتے ہیں حقیقت ہے. تو جب کہا جائے علماء اہل حق جو اپنے دین کو حقیقت سے بیان کرتے ہیں مجاز سے نہیں، یہ ہے معنی اس کا. تو میں اس پر بات اپنی ختم کرتا ہوں کہ قادیانیوں کو ہمارا چیلنج ہے کہ عیسیٰ کا لفظ ہو اور لفظ موت کا ہو اور صیغہ ماضی کا ہو کہ موت ہو چکی. اگر قادیانی دکھا دیں کہیں تو میں کہتا ہوں کہ کشتی ان کی جیتی، اور اگر یہ نہ دکھا سکیں تو کشتی ہماری جیتی. ہمارا چیلنج ہے. اگر قادیانیوں تک یہ بات پہنچتی ہے کوئی سنا دے. اب الحمدللہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں بات کرنے کو تیار ہوں. میدان میں آئیں کہ لفظ لفظ ہو موت کا، گول لفظ نہ ہو وفات کا، توفی کا، یہ بات نہیں. لفظ ہو موت کا، صیغہ ہو ماضی کا. اگر تم نہیں دکھا سکتے تو میں دکھاتا ہوں. لفظ ہے موت کا اور صیغہ ماضی کا نہیں، صیغہ ماضی کا نہیں. ہم ایمان رکھتے ہیں کہ موت ہر کی کل نفس ذائقۃ الموت. لفظ موت کا تو مجھے ساری عمر ہم نے ان کا سامنا کیا، لیکن ابھی پچھلے سال میرے ذہن میں یہ بات وارد ہوئی کہ تو موت کا لفظ کو کیوں پیش نہیں کرتا. میں نے پھر موت کا لفظ پیش کیا اور چیلنج دیا. مجھے بھی پہلے توجہ شرم ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں انکار ہوا. لفظ موت کا اور صیغہ ماضی کا تم دکھاؤ. نہیں تو لفظ موت کا میں نے دکھا دیا
سیدھا ماضی کا نہیں ہے۔ آپ حضرات کہیں گے وہ لفظ کہاں ہے؟ تو میں نے تقریر نہیں کر رہی، تقریر میں ختم کر رہا ہوں۔ یہ تقریر چھپی ہوئی ہے، اس کو جو شخص 3 دفعہ پڑھے گا، 3 دفعہ پڑھے گا، وہ ایک روشنی پائے گا، پھر وہ محتاج نہیں ہوگا کہ میری تقریر سنیں اور کوئی۔ میں اس پر بات ختم، آپ ختم کے آخر میں یہ ضرور التزام کریں کہ یہ کتاب لیں اور پھر نیت کریں 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ اب میں بات ختم کرنے سے پہلے اشد صاحب کو، اشد ان کا نام ہے، کراچی کے رہنے والے ہیں، جنہوں نے یہ خواب دیکھا وہ خواب بیان کر دیں۔ وہ ما علینا الا البلاغ۔